ویلکم بیک. اور اب ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ وزیر اطلاعات و نشریات بھی رہی ہیں, سابق صحافی بھی ہیں, اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں. تو جو کامیابیاں ہم سمیٹ رہے ہیں اور خاص طور پر اس کے اندر ان کا بھی بڑا کردار رہا ہے, اور خاص طور پر دنیا بڑی ریسیپٹیو ہے. تو شہری صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ابھی سب سے پہلے تو میں یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ ہے اور آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ایک تو ہم باقی مسائل پر بات اٹھا رہے ہیں, اور یہ دوسرا بی ایل اے کو جو ایک بڑا ڈینٹ ملا ہے, اور خاص طور پر بی ایل اے مجید بریگیڈ کو اگر ڈینٹ پڑا ہے اٹ مینز انڈیا کو یہ ڈینٹ پڑا ہے, کیونکہ ان کی پراکسیز تھیں. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا اس کامیابی پہ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو. جی بالکل, میں نے تو صبح اس پر نوٹ کیا تھا کہ یہ بڑی اہمیت کا متحمل ہے, کیونکہ پاکستان کی یہ کافی سالوں سے کوشش رہی ہے کہ اس قسم کے گروپ کو پرسکرائب بھی کیا جائے اور ان کو اس قسم کی لسٹ پہ ڈالا جائے. اور اس کے 2-3 میں سمجھتی ہوں بڑے اہم اثرات ہیں. پاکستان کو سہولت بھی ہوگی, انٹرنیشنل دروازے بھی کھلتے ہیں اگر آپ کو کوآپریشن چاہیے ہوتی ہے, شراکت داری چاہیے ہوتی ہے. ٹیررزم کبھی ایک ملک میں آپ کو پتہ ہے محدود نہیں رہتی. یہ تو صرف انڈیا کی عجیب و غریب سوچ ہے اور کنوینئنٹ سوچ ہے ان کی, لیکن باقی ممالک کی اعتراف کرتے ہیں. اب امریکہ یہ اعتراف, دوسری بات یہ سب سے بڑی اعتراف اس نوٹس میں دیکھیں اعلامیہ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ان کو لسٹ پہ تو ڈال دیا. تو جب مجید بریگیڈ اور بی ایل اے جاتے ہیں, نمبر 1 وہ سب کو پتا ہے کس کی پراکسی ہیں, ہندوستان کے پراکسی ہیں. ان کے مضمون مقاصد اور روپوش ہوتے ہیں, سامنے آتے ہیں, پردے کے پیچھے سے نکلتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب سی ٹی ڈائیلاگ میں امریکہ کہتا ہے کہ ہم بھی بی ایل اے کے خلاف کام کریں گے, یہ بہت اہمیت کا مطلب ہے. یہ پہلے کبھی بات نہیں ہوئی. جنرل بات کی جاتی ہے اور ہمیشہ ٹی ٹی پی وغیرہ کی بھی پہلے ذکر ہو چکا ہے, دیش کے آئی کی ایس پی والے, ان سب کی بات ہوتی ہے. لیکن اسپیسیفکلی جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے یہ گروہ, اور ہر قسم کی انہوں نے پھر سمپتھی بھی ڈکلیئر کی ہے. دیکھیے انہوں نے جعفر ایکسپریس کے لیے بھی آپ کے ساتھ تعزیت کی ہے, خوزدار اٹیک کو بھی مینشن کیا ہے. تو وہ آپ کے موقف کو نہ صرف سمجھ رہے ہیں بٹ میری نظر میں آپ کے جو عزائم ہیں ان کو اپنا بھی رہے ہیں ایک مشترکہ عملی جامہ پہناتے ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ آپ ڈی ایل اے کو ڈال رہے ہیں, امریکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی وی آر جوائنٹلی ورکنگ. دا گیم از اوور فار انڈیا. جی الحمدللہ گیم از اوور. اچھا, یہ دوسرا میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کورٹ آف آربیٹریشن کی جانب سے یہ جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے دی انڈس واٹرز ٹریٹی کی, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور وٹ ڈز اٹ مین فار پاکستان؟ جی یہ تو بہت اہمیت, یہ بھی بہت اہمیت کا متحمل ہے. اللہ کے فضل سے پاکستان پر جو اس وقت انصاف کا ترازو ہے پاکستان کی طرف جھک رہا ہے, وہ اس طرح کہ دیکھیے پاکستان کی جانب سے سینتاس معاہدے کی عمومی تشریح جو ہے, اس ثالثی عدالت نے پاکستان کے موقف کو سب سے پہلے اعتراف کیا ہے کہ آپ کا موقف صحیح ہے. تو سب سے اہم بات یہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے 8 اگست کو یہ ڈیٹیلڈ فیصلہ آیا ہے نا, تو جو ظاہر چناب, جہلم اور دریائے سندھ پر بنائے جانے والے نئے جتنے بھی رن آف دا ریور ہائیڈل پاور منصوبے ہیں, ان کو یہ شرائط لٹرلی پاکستان کی طرف سے جو ڈالی گئی ہیں جو ان کو ایکسپٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. سیکنڈلی جی, جو تکنیکی نوعیت کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں گیٹڈ اسپیس کے طرف سے, پونڈیج کی یعنی جس سے وہ کنسٹرکشن شروع کر دیتے ہیں, ڈیم بنانے شروع کر دیتے ہیں, اس طرح کے ڈیم نہیں جس کی اجازت ہے, لیکن اس طرح سے پانی کی رکاوٹ اور دریا کے بہاؤ میں اور پانی کی بہاؤ میں آپ بالکل بیچ میں. سینیٹر صاحبہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ہمیں پتہ ہے انہوں نے اس کو بھی. جی اچھا, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, سنس یو انڈرسٹینڈ دا ٹاپک ویری ویل. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ انڈیا جو ہے وہ کچھ چیزیں کاورٹلی بھی کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ پانی روکنے کی بات ہوئی,
اور آپ کو پتا ہے جنرل پبلک کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ پانی روکا نہیں جا سکتا ہے. تو انڈیا واز ڈوئنگ ان دا پاسٹ کہ وہ ٹنلز بنا رہا تھا تاکہ پانی کو روکے نہیں بلکہ ان کو ڈائیورٹ کر سکے, اور دیز ور آل کورڈ ٹنلز. تو اب اس کے لیے پاکستان کس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے کہ کیا وہاں پر جو تکنیکی ماہرین جاتے ہیں ان کی کیا ایکسس وہاں تک ہو سکتی ہے جہاں سے انڈیا اس طرح سے مضموم مقاصد اپنے پورے کر رہے ہیں؟ جی تکنیکی دیکھیے ماہرین کو ہندوستان بھارت دے نا, وہ تو جس طرح ان کا رجحان چل رہا ہے, یہ تو دیکھیے آبی دہشت گردی کے میری نظر میں زمرے میں آتا ہے. یہ ہائیڈرو ٹیررزم ہوتا ہے جب ٹرانس باؤنڈری دریا کے بیچ آپ اس طرح کی غیر قانونی رکاوٹیں ڈالتے ہیں, اسے آبی دہشت گردی کہتے ہیں, دنیا میں اسے کہتے ہیں. اور کیونکہ ممالک کرتے نہیں ہیں اس لیے یہ ٹرم بھی اتنا مقبول نہیں ہوا ہے, لیکن آپ کو تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ واٹ دے آر ڈوئنگ, اور اس کو بھی ہم استعمال کریں. اب دیکھیے انہوں نے نہ صرف پاکستان کے تکنیکی نکات کو تسلیم کیا ہے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان پر جو اس وقت استعمال شدہ مغربی دریاؤں کی ایز اے لوئر رائپیرین اجازت ہے وہ مکمل ہو, اس میں رکاوٹ اس طرح نہ ہو, رن آف دا ریور. اور اپنے آپ بھارت کو روکا ہے کہ آپ اپنی تشریح نہیں کریں گے اس کی, آپ جو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی. اور آخری بات میں اس پر ضرور کہوں گی کہ دیکھیے اس ہائیڈرو ٹیررزم کے حوالے سے انہوں نے بہت وضاحت سے کہا کہ دونوں ممالک اس فیصلے کے پابند ہیں جی. کھلی چھوٹ جو بھارت کو ملی ہوئی تھی نا, آپ کو پتا ہے بالکل ایسے ہے, سے لے کے ہر طرف کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی. FATF میں آپ کا نام گندا کرنے کی کوشش, اور آج کا جو اعلامیہ ہے ٹیررزم کے حوالے سے اور BLA اور مجید بریگیڈ کی بھی لسٹنگ کے سے, اس میں آپ کو FATF میں بھی بہت مدد ہوگی. ان کے جو پریشر رہتا ہے کہ پاکستان کو گرے سے وائٹ سے گرے لسٹ میں واپس لے جائیں, یہ نہیں ہو پائے گا. اور یہ جو سنتاس معاہدہ ہے اس کو اور بھی انٹرنیشنلی اجاگر کرنا چاہیے, بیکاز دس از ہائیڈرو ٹیررزم جی. اچھا ایک اور چیز بھی ہے شہری صاحبہ, کہ ایک تو